بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام صلوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسفيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفنا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العلي العظيم الصلوات اربانی مجلس کی طرف سے خلفاء کی درخواست ہے سید صغیر عباس رضوی سید قمر عباس رضوی کے لیے حاضرین کے مدد کے لیے شہداء ملت الداخلیہ اور وہ تمام مومنین جن کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہے سب کے لیے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ محمد والے حضرت گرامی مجھ سے ابھی بارے مجلس میں کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی فضائل مسائل پیش کی ائمہ اہل بیت علیہ السلام خاص طور سے چوتھے امام تک تو ذکر ہو ہی جاتا ہے لیکن بعد والے ائمہ کا کوئی خاص ہمارے ممبروں سے تذکرہ نہیں ہو پاتا اور جو مجالس ہیں ان کی شہادت وغیرہ کی ہوتی ہیں میلاد اس میں بھی شرکت بھی نہیں اچھی ہوتی ہے اور پھر جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان پہ نہیں بولتے ہر امام کی زندگی پہ بولنا اور ان کی زندگی کو جاننا ہمارا فریضہ ہے پہلا ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن کریم کی روح سے کہ جب سارے انبیاء کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اور تمام انبیاء کے جو جانشین ہیں ان کا بھی انتخاب اللہ نے کیا اختیار اللہ نے کیا وربوں کا میں بھی آیات پیش کروں گا اس پہ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات کے اوصیاء ان کے جو جانشین ہیں ان کا بھی انتخاب اللہ کے ہاتھ میں بندوں کا اس میں کوئی دخل نہیں وربوں کا یخلق ما یشاء و یختار وما کان لهم الخیار اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں اللہ جو چاہے خلق کرے اور جسے چاہے انتخاب کر لے اختیار کرے ما کان لهم الخیار بندوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے جب ہم اپنا نمائندہ خود چنتے ہیں تو اللہ اپنا نمائندہ کیوں نہیں بنا اللہ کا نمائندہ اللہ چنے گا اللہ انتخاب کرے گا کون اس کا نبی ہوگا کون رسول ہوگا کون امام ہوگا یہ اللہ کا اختیار ہے جب سارے انبیاء کے جانشین اللہ نے چنے تو رسول خدا کے جانشین اللہ چنے گا امت کو اختیار نہیں یہ ہمارا بنیادی اختلاف ہے تمام مسلمانوں سے جتنے بھی شیعہ وہ کہتے ہیں کہ اختیار اللہ کے پاس ہے جب سارے انبیاء کے جانشین اللہ نے چنے جناب آدم سے اللہ نے فرمایا شیث آپ کے جانشین ہیں جناب نوح سے فرمایا سام آپ کے جانشین جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اسماعیل و اسحاق
آپ کے جانشین جناب اسحاق سے فرمایا یعقوب، آپ کے جانشین جناب یعقوب سے فرمایا یوسف. تو سارے انبیاء کے اللہ فرماتا ہے ذریۃ بعضها من بعض، بعض جو ہیں بعض کی ذریت میں آئے ہیں، حواریوں میں صحابہ میں نہیں آئے ہیں. جب سارے انبیاء کے جانشین ان کی ذریت میں، تو رسول خدا کے جانشین ان کی ذریت میں ہوں گے. بتانے گرامی اللہ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا، اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور اللہ نے چنا جب آل ابراہیم کو، آل عمران کو، عالمین پہ آل عمران کو چنا. ذریۃ بعضها من بعض، اللہ فرماتا ہے بعض بعض کی ذریت میں ہے. ذریت میں جہاں پہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ذریت کا لفظ آیا ہے، اصحاب کا انصار کا لفظ نہیں آیا. جب سارے انبیاء کی ذریت میں ہیں تو رسول خدا کی بھی ذریت میں. اور اگر ذریت میں اور اہل بیت میں کوئی کمی ہو تو ہم کہیں اور جائیں. اللہ گرامی جب کہتے ہیں نا بھئی یہ ہم نے آپ کے لیے انتخاب کیا، ہم نے ان کو چن لیا، اگر کوئی ان میں کمی نظر آئے تو کہیں اور چلیں گے. جب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے علی کو چنا ہے، ہمیں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میں علیہ باللہ کو کمی محسوس ہو تو کہیں اور جائیں. جب کمی ہی نہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں بلکہ سارے مسلمان یہ کہتے ہیں علم میں علی، شجاعت میں علی، سخاوت میں علی. جب سارے فضائل و کمالات میں علی تو پھر خلافت و امامت میں مولا علی علیہ السلام. بتانے کہ نبی یہ سلسلہ ہے جو اللہ نے چنا. ان علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والأولی، اللہ فرمانا بے شک ہدایت ہم پہ لازم ہے. ان علینا للہدی، ہم ہدایت کریں گے. جب اللہ فرما رہا ہے ہدایت اس کے ذمے ہے تو وہی چنے گا نا. ہادی کون ہوگا؟ جب ہدایت بھیجنا اس کا کام تو ہادی بھیجنا اس کا کام. جب ہدایت اس کے ذمے تو ہادی وہی بھیجے گا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہادی ہم خود چن لیں. ایسا نہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہادی چنیں گے تم مان لیں. ہم کہیں گے تو بتا ہادی تو نے کسے بنایا. اللہ چنے گا. اس نے بتایا کہ اے ابراہیم آپ کے دونوں بیٹے آپ کے جانشین ہوں گے، اسماعیل و اسحاق. اے اسحاق آپ کے پھر یعقوب ہوں گے، اے یعقوب آپ کے یوسف ہوں گے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، جناب ابو ذر راوی ہیں شیعہ سنی کتابوں کے اندر، کم لوسیا یا رسول خدا آپ کے جانشین کتنے ہوں گے؟ کہا 12. میں نے پوچھا مرسلین کتنے؟ انبیاء 1,24,000، مرسلین 313، سارا پوچھا. پھر پوچھا آپ کے جانشین کتنے ہوں گے؟ جو سارے انبیاء کے جتنے جانشین تھے، ہر نبی کے 12 تھے تو پھر میرے بھی نہیں، مجمع نہیں ہے سارا. جب سارے انبیاء علیہ السلام کے 12، صحیح بخاری میں لکھا ہے میرے بعد ہوں گے 12 رجلا، میرے بعد 12 مرد. صحیح بخاری کے بعد 12 رجلا، 12 مرد. جب صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں 12 ہیں، توجہ، مسند احمد بن حنبل میں 12، ترمذی شریف میں 12، مشکات شریف میں 12، نسائی میں 12، جب ساری مقدس کتابوں میں 12 ہیں تو پھر 3، 4، 5، 6 کا جھگڑا ہی نہیں ہے. جناب ابو ذر نے پوچھا کہ 12 کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اولہم علی، ان میں پہلے علی ہوں گے. ایک توجہ، میرے سارے مجمع کی توجہ ہو، جناب ابو ذر نے تنہائی میں نہیں پوچھا تھا، مسجد نبوی میں سب کے سامنے پوچھا تھا. بتایا پیغمبر نے جناب ابو ذر کو ہے، لیکن سن سب رہے تھے. یہ نہیں کان میں جا کے کہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کان میں نہیں کہا جناب ابو ذر سے، سارے مجمع میں ان کے سوال پہ جواب دیا کہ انبیاء میں سے 1,24,000 میں سے 313 مرسلین تھے، میرے 12 ہوں گے. اب میں جلدی دلیل ابھی ایک جگہ دے کے بھی آیا ہوں کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا.
سورہ نمبر 5 آیت نمبر 12، 5:12، 5واں سورہ 12ویں آیت۔ ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے تھے، بنی اسرائیل کے 12، جناب موسیٰ کے 12، جناب عیسیٰ کے 12، تو پھر پیغمبر کے بھی 12، 12۔ اب وہاں پہ عدد بتایا کہ من ہوں، یا رسول خدا وہ کون ہے 12 کا؟ اول ہم علی، ان میں پہلے علی ہیں، پھر کہا کہ علی کے بیٹے حسن، اور پھر حسن کے بعد ان کے بھائی حسین۔ کہا پھر پیغمبر نے یہاں پہ روک کے فرمایا، کہا کہ کبھی بھی حسنین کے بعد، حسن و حسین کے بعد کبھی بھی امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہو، ایک کے بعد ایک امام بیٹے ہوں گے۔ حسین کے پھر 9 ان کی نسل کے اندر امام ہوں گے، پہلے ہوں گے علی ابن حسین، پھر ان کے بیٹے محمد ابن علی۔ جناب جابر سے بھی روایت ہے، جناب اور کئی صحابہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہم کہ جناب سرور کائنات نے نام لکھے کئی کتابوں میں، صرف ہمارے یہاں نہیں ہے۔ شبلنجی نے، ابن صباغ مالکی نے، خود جناب المودہ قندوزی حنفی نے، یہ تمام بزرگوں نے 12 کے نام بتائے ہیں۔ ہمارے بھائی یہ نہیں کہتے یہ 12 امام نہیں، وہ کہتے نہیں یہ دینی امام ہے، سیاسی اور ہو سکتے ہیں، دینی اور۔ دین کو سیاست سے جدا کرو گے یہی کچھ ہوگا۔ کہتے نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں، نہیں پہنچ رہے۔ ایسا نہیں کہ یہ 12 عظیم ترین ہستیاں سرور کائنات نے نام بتائے۔ اب اس کے بعد علی ابن حسین ہوں گے، پھر محمد ابن علی ہوں گے۔ جناب جابر سے کہا کہ جابر آپ میرے 5ویں جانشین سے بھی ملیں گے، جب ان سے ملیے گا تو انہیں میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اب سمجھ میں آیا یہ معصوم ایسے ہیں جنہیں اللہ بھی سلام بھیجتا ہے، رسول اللہ بھی سلام بھیجتے ہیں۔ یہ 12 ہستیاں ایسی ہیں، ایسا نہیں کہ نامی یہ عظیم ترین ہستیاں ہیں نا۔ سرور کائنات سے حدیث کہ پوچھا یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے تھے، اللہ نے کچھ کہا؟ کہا اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا۔ ایسا نہیں کہ نامی یہ عظمتین ہستیوں کی جن کے لیے آسمان سے بھی سلام آتے ہیں، یقرؤک السلام۔ ایسا نہیں کہ نامی وہاں پہ سب کے نام بتائے، پھر 11ویں امام علیہ السلام کا بتایا، پھر 12ویں امام کا بتایا کہ ان کی غیبت ہوگی طویل، 2 غیبتیں ہوں گی، غیبت صغریٰ ہوگی، غیبت کبریٰ، طویل غیبت ہوگی، کہ اس میں بہت سے لوگوں کے ایمان ضائع ہو جائیں گے۔ میں نے نہیں کہا کس کے لیے، کیا پریشان ہو گئے، بہت سے لوگوں کے ایمان ضائع ہو جائیں گے، بہت سے لوگوں کے، کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں کہ نامی پیغمبر کی حدیث ہے، کہا آخری جو امام میرا 12واں جانشین، ان کے ماننے والے تمام انبیاء کے انصار سے افضل ہوں گے۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہ کیونکہ سب دیکھ کے ایمان لائیں گے، وہ بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ انبیاء سامنے ہوتے ہیں تو ہدایت کرتے ہیں۔ کہ یہ اب میرا ایک مسئلہ ہے بہت سے مسلمانوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں لوگ ان دیکھے امام کو مانتے ہیں، امام نظر نہیں آ رہا، ان دیکھے خدا کو کیوں مانتے ہو؟ وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کہ پھر اس کے علاوہ نہیں ان کا امام نظر ہی نہیں آتا، ہدایت کر دیتا ہے۔ اچھا چلیں کسی بھی مسلمان سے پوچھیں آپ نے کبھی گناہ کیا؟ میں گناہ گار تو ہوں، معصوم تو نہیں ہوں، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اچھا کیسے گناہ کیا؟ کہ وہ شیطان وسوسہ کر دیتا ہے۔ ملے آپ شیطان سے؟ نہیں ملا تو کبھی نہیں۔ توجہ، ملے شیطان سے؟ نہیں ملے کبھی نہیں۔ تو اس نے بہکایا کیسے؟ کہ وہ دلوں میں وسوسہ کر دیتا، شیطان وسوسہ کرے تو تم مان لو، اور ہادی برحق ہدایت بھیجے، ہادی برحق ہدایت کیوں دلوں میں نہیں ڈال سکتے؟ ایک مرتبہ ہوتا ہے نا آپ کے دل میں آتا ہے کہ یہ کام کر دوں، یہاں چلا جاؤں۔ کسی نے پوچھا مولا کئی مرتبہ صبح اٹھتا ہوں کوئی بات ہی نہیں ہوتی، رونے کا دل کر رہا ہوتا ہے، کوئی بات ہی نہیں ہوتی، دل خوش ہوتا ہے۔ کہ یہ تیرے شیعہ ہونے کی علامت ہے، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو تو خوش ہوتا ہے۔ ہمارا غم ہوتا ہے، ہم کبھی دکھی ہو تو تمہارے دل کے اندر دکھ آ جاتا ہے۔ حضرت گرامی یہ امام معصوم علیہ السلام کی ہمارے پہ اثر ہوتا ہے۔ جب کسی نے متعدد ائمہ سے ایسی روایات ہیں، 10ویں امام کے لیے کہا، کسی سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں سامرہ ملنے جا رہا ہوں 10ویں امام سے۔ جب ملنا تو کہنا مولا سے میں بہت پریشان ہوں، ملے دعا کرنے میں تنگدست بھی ہوں، گھر میں بھی پریشانی ہے، بیماری بھی ہے۔ اس نے جا کے بغداد سے ویسے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا فلاں کا شیعہ کہہ رہا تھا کہ میرا پیغام دے دینا، میرے لیے کہنا مولا دعا کر دیں۔ امام نے کہا اس سے جا کے نام لے کے بتایا کہ کہنا ہم تم سے غافل کب ہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ ہم تم سے غافل کب ہے کہ تم ہمیں پیغام بھیجواؤ؟ ہم اپنے ایک ایک شیعہ کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ؟ یہ چند افراد چلتے رہیں گے، سارا مجمع چلے گا میرے ساتھ۔ ابھی ایک مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، اس کے بعد بھی 2 مجالس ہیں جو ہاتھ باندھ کے پیش کروں۔ ایسا نہیں کہ ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں کہ جو اپنے ایک ایک شیخ، خدا کی قسم ایک روایت نے کامل الزیارات اٹھا کے دیکھی، اپنے قول وحی کی، شیخ صدوق کے استاد
بڑے بڑے جید شیعہ علماء نے ائمہ سے یہ روایات لکھی ہیں کہ ائمہ اپنے ہر ظاہر کو، اپنے ہر چاہنے والے کو اس کے نام سے، حسب نسب سے پہچانتے ہیں. یہ جو خمینی نے اپنی کتاب مصباح الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ میں لکھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں عجیب ہے ان کے امام اتنا مقام رکھتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ علم رکھتے ہیں. تو ایت الخمینی کہتے ہیں کہ تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ جانتے ہیں، تعجب اس پہ ہے اگر نہ جانتے ہوں. پتہ نہیں میرے جملے بہت رہے ہیں کہ جاننے پہ تعجب کرو، جاننے پہ تعجب نہیں ہے، یہ حجت خدا ہی نہیں ہے اگر نہ جانے. میرے جملے بہت رہے ہیں. حجت خدا کی نشانی یہی ہوتی ہے، اللہ کے دیکھنے والے، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، ید اللہ. یہ اللہ نہیں ہے، یہ حجت اللہ ہیں، ولی اللہ ہیں. اللہ کی دیکھنے والی آنکھیں، سننے والا کان. اگر یہ دیکھ کے پسند کرے تو رضی اللہ بنا دے، نہ پسند کرے تو لعنت اللہ بنا دے. میرے جملے پہنچ رہے تھے. ایک بڑا مسئلہ آ گیا تھا نویں امام علیہ السلام کے بعد سے کہ بھئی 7 برس کے ہیں اور امامت کے وارث. جملے پہنچ رہے ہیں اور کر لیجیے گا. پھر 9ویں امام، پھر 10ویں امام، پھر 12ویں امام. 5 برس کے. یہ پہلے نہیں سنا لیکن نا 9ویں امام 7 برس کے ہیں. دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام بنتے نہیں ہیں، آتے ہی امام ہیں. وہ دنیا میں امام ہی آتے ہیں. میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں یہ باتیں. دیکھیں میں خود اپنی محنت سے بنا ہوں، پڑھ لکھ کے سیکھ لیا، قرآن سیکھ لیا، یہ سب کچھ بنا بنایا نہیں آیا. جو ڈاکٹر بنا ہے وہ محنت سے ڈاکٹر بنا ہے، جو پروفیسر بنا وہ اپنی محنت سے، جو انجینئر بنا. تو ہم لوگ پڑھ کے جو پڑھے پڑھائے آئے، علم لدنی کے مالک آئے، وہ آل محمد. نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. ان کی عظمت کچھ اور ہے. جو دنیا میں آ کے بنے وہ دنیاوی امام ہیں. میں نے کسی کا نام نہیں لیا. یہ جو اللہ کی طرف سے سیکھے سکھلائے آتے ہیں، آ کے نہیں سیکھتے. لیکن اب یہ مسئلہ کیا تھا؟ سب سے پہلے تو جیسے 8ویں امام کی شہادت کی خبر آئی، بغداد پہنچے تو فضل ابن شاہدان بہت بڑے امام کے شاگرد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر. وہ کہتے ہیں چند شیعہ بیٹھے تھے، اتنے میں امام کی شہادت کی خبر آئی. 8ویں امام سب رونے لگے. رونے کے بعد اس نے ایک سوال کیا کہ بھئی اب امامت کا کس کا کون امام ہے؟ کہا کہ امام محمد تقی. کہا کہ بھئی امام محمد تقی علیہ السلام میں بچے ہیں، 7 برس کے ہیں، اور کب پریشانی یہی ہو رہی ہے جب تک وہ جوان ہوں گے تب تک نیابت کون کرے گا. تو کہ ایک مرتبہ ان میں شیعوں میں سے ایک صاحب اٹھ کے گلا پکڑا. کہا تو اب تک ہمارے درمیان بیٹھتا رہا، ہمیں تو آج ہی پتہ چلا تو منافق ہے، تیرا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. وہ اللہ جو یحییٰ ابن زکریا کو بچپنے میں نبوت دے سکتا ہے، وہ امام محمد تقی علیہ السلام کو بچپنے میں امامت کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا. یہی پوچھا نا یحییٰ ابن اکثر نے، مفتی اعظم جو تھے اس زمانے میں. حضرت لگا دوں، رضی اللہ لگا دوں، کیا کیا لگاؤں؟ مجھے بتا دیجیے کہ جو کسی کے نام مجھے پتا. پاکستان میں میرے لیے نا مجلس پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مجھے یہی نہیں پتا چلتا کہاں کہاں حضرت لگانا ہے. میں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ دیا حضرت. ڈونلڈ ٹرمپ رضی اللہ عنہ اچھے خاصے میرے لیے اس کے بعد مسائل بن گئے. یہ صحابہ سے مخصوص ہے اور یہ آدمی جو ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو رضی. بھائی میں نے کون سا ڈونلڈ ٹرمپ کو رضی اللہ مان لیا؟ بدبخت کو ملعون کو میں نے کون سا کو رضی اللہ مان لیا؟ میں نے تو یہی کہا یزید کو کہہ رہے تو اسے بھی کہلا. جب کوئی معیار ہی نہیں رہا. حیدری جب کوئی معیار ہی نہیں رہا رضی اللہ بنانے کا تو یزید تک تو بنا دیا. ایک آدھا جب 2-4 تم نے بنائے 2-4 ہم سے بنوا لے. میں دیکھا لندن کے خطبے میں نے کہیں کہہ دیا تھا کہ وہ نیتن یاہو کو یہ جانور ہے بھیڑیے کی طرح سے. پھر اگلے جمعے میں نے معافی مانگی جا کے. میں نے کہا بھائی ایسا نہ روزت احمد بھیڑی میرا گریبان پکڑ لیں. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں ہیں. یہ کون سا بھیڑیا جس نے 50,000 بچے مارے ہو؟ تو نے کس منہ سے کہا کہ ہم نیتن یاہو جو ہے بھیڑیے جیسا ہے؟
کون سا بھیڑیا بچے مار کے پھینک دیتا ہے؟ ایک کھانا ہوتا ہے جانور ایک مارتے ہیں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی میرے جملے پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ، لیکن اب یہ باریکیاں یہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب 10ویں امام 9ویں امام علیہ السلام کا دور، کہا کہ بھئی کیسے پتہ چلے کہ یہ امام؟ حضرت گرامی 8ویں 9ویں امام سے 10ویں امام سے پوچھا نشانی بتائیے جو اللہ کا اپوائنٹڈ امام ہوتا ہے، یعنی جو حجت اللہ ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ امام نے کہا پہلی نشانی علم. ساری نشانی شاید پڑھ پاؤں نہ پڑھ پاؤں، بس آپ لوگوں کی مجھے دعائیں چاہیے. کہ پہلی نشانی علم. کیا مطلب علم؟ کہ کبھی یہ نہیں کہے گا پوچھ کے بتاتا ہوں، دیکھ کے بتاؤں گا. جو پہنچ رہے ہیں مجھے نہیں آتا ہو تو کسی بیٹے یا بیٹی سے پوچھ لوں گا. میں مثال دے رہا ہوں صرف. باریکیاں علم، سب سے پہلی نشانی علم. ممبر پہ آئیں تو کہیں سلونی سلو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. حضرت گرامی یہ پورا کا پورا جو ایران شیعہ کیا امام رضا علیہ السلام کو صدقہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ عراق شیعہ ہوا امام محمد تقی علیہ السلام کا صدقہ ہے. بغداد میں جب مامون نے اپنی بیٹی سے شادی کا اعلان کیا تو لوگوں نے کہا ایک بچہ وہ بھی یتیم، 9 برس کے بچے سے شہزادی کی شادی کر رہا ہو. کہ سارے علماء کو بلا لو، بچے سے مناظرہ کر کے دیکھ لیں گے، عام بچہ نہیں ہے. علامہ مجلسی نے لکھا ہے 16,000 سوال کیے، پورے عراق سے امنڈ کے مجمع آنے لگا. کہ پتہ چلا ایک بچہ ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. جب سارے لوگوں کی لائنیں لگ گئی نا، قطاریں بننے لگی، سوال کریں گے بچے سے، تو کہتے تھے کہ امام صرف نماز کا وقفہ لیتے تھے، وضو کرتے نماز پڑھتے پھر آ جاتے. کہ کوئی یہ نہ کہے سوچ کے آ رہا ہے. امام بیٹھتے سوال کا جواب دیتے. علامہ مجلسی کہتے 16,000 سوالوں کے چند دنوں میں جواب دینا بڑا مشکل. ایک ہفتے کے اندر 16,000. کہ کیسے؟ کہ 4 افراد اکٹھے ہیں. امام نے کہا جائز ہے چلو. کہا آپ نے سوال ہی نہیں سنا، اتنا مجمع میرا ہمارا سوال تو سننے دے. امام نے کہا تم بغداد کے پاس وہ بستی ہے، تم اس بستی سے نہیں آئے. کہاں اسی بستی سے آئے. کہ چاروں نے فیصلہ نہیں کیا تھا اس مچھلی کا نام لے کے پوچھے کہ حلال ہے یا حرام. تو امام نے کہا بتا رہا ہوں نا حلال ہے چلو. اسے امام، اسے کہتے ہیں امامت. آپ سلام توجہ فرما رہے ہیں زندہ نہیں رہا. اسی امامت کہا جاتا. حجت خدا ایسا ہوتا ہے. کن باریکیوں سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے علم سے، اپنی ہستی سے، شخصیت سے، کردار سے لوگوں کو امامت منوائی. یہ پورا عراق، یہ اگر آپ دیکھتے ہیں نا جنوب عراق سارا شیعہ، یہ امام محمد تقی علیہ السلام کا صدقہ ہے. ایک بچے نے ایسے جوابات دیے کہ ہر آدمی کہتا تھا یہ بچہ نہیں ہے، یہ حجت خدا ہے. امام نے بنوایا اپنی. بتانے کے نام میں یہ دور تھا جب یحییٰ ابن اکثر نے بھی پوچھا آپ کی امامت میں کوئی دلیل؟ امام نے قرآن کو مانتا ہے. کہا میں تو بچپن سے حافظ قرآن ہوں. پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. میں تو چھوٹا تھا میں نے قرآن حفظ کر لیا تھا. امام نے کہا تو نے آیت نہیں وہاں چہنا الحکم صبیہ، اور ہم نے بچپنے سے انہیں حکمت دانائی بھی دے دی تھی، حکم نبوت بھی دے دیا تھا. کہ وہ اللہ جو یحییٰ ابن زکریا کو نبی بنا سکتا ہے، وہ محمد ابن علی کو امام کیوں نہیں بنا سکتا؟ پوچھا کہ اگر آپ کا کوئی انکار کرتے ہیں، امام نے کہا تو پھر وہ دین سے خارج ہو جائے. کہ لیکن اس میں تو امامت کا انکار کیا. امام نے کہا ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اللہ نے کہا ہے انہیں مانو. جو ہمارا انکار کرے گا اس نے توحید کا انکار کیا. نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں. باریکیاں خدا کی قسم امامت و ولایت کے عقیدے میں بہت باریکی ہے. 10ویں امام کا دور شروع ہوا. 11ویں، اب 10ویں اور 11ویں امام کو لے جایا گیا بغداد سے سامرہ. سرہ مرہ نام رکھا تھا عباسیوں کا بسایا وہ شہر. جیسے مغلوں نے بہت سے شہر بسائے برصغیر میں. یہ پیش کروں پڑھوں ساری باتیں. مغلوں نے بتایا کئی شہر بسائے گے بھئی ہمارا یہ دریا کے پاس ہے یہاں پہ شہر بسا دو. انہوں نے دیکھا دجلہ کے پاس یہاں موسم اچھا ہے، ایک شہر بسائیں گے، بہت بڑا یہاں پہ چھاونی بنائیں گے، فوجی چھاونی. میں سامرہ کی بات کر رہا ہوں. تو فوجی چھاونی بنائی انہوں نے اپنے بہت بڑا. انہوں نے کہا یہاں پہ ہم حکمرانوں کو ہوتا ہے نا کہ فوج ہو ساتھ میں. بھئی ہر کوئی علی تو نہیں ہوتا،
ہر کوئی شیر خدا نہیں ہوتا. باقی حکمرانوں کو ڈر لگا رہتا ہے لوگوں کہ ہم ظالم ہیں. دیکھیں آپ کو پتا ہو نہ پتا ہو, ظالم کو خود پتا ہوتا ہے میں ہی ہوں, میں پہچان نہیں پا رہا. کسی فرعون کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, اسے پتا ہوتا ہے میں ہی ہوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں, وہ فرعون کا تخت الٹ دے گا, ظالم کا تخت الٹ دے گا. فرعون ڈرتا پھر رہا ہے, بچے مار دو, ایسا نہ ہو میرا تخت الٹ دے. نہیں لوگ بھئی آپ کو کس بات کا ڈر, تمہیں نہیں پتا یہ بچے, یعنی اسے خود پتا تھا وہ میں ہی ہوں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ جو پیغمبر نے فرمایا تھا میرا بارواں لال ساری دنیا کے ظالموں کے تخت الٹ دے گا. بنی عباس نے کہا اہل بیت کو اپنے پاس رکھو, ان کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئے بچے کو قتل کروا دو. بھئی تمہیں کیا تکلیف ہے, تم تو بار بار کہہ رہے ہو ہم آل رسول ہیں, پیغمبر کے چچا کی نسل ہے, تمہیں کس بات کا ڈر. انہیں پتا تھا ہم ہی ظالم ہیں. میں نے نہیں بتایا آج نجد کا نام بدل کے لوگوں نے ریاض رکھ لیا, میں نے کچھ نہیں بتایا. تم نام بدل لو گے تو چہروں پہ نقاب پڑ جائیں گے, تم برقوں میں بھی بھاگے تو ہم بتائیں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. نام بدل لیا کیوں؟ روایات میں جو ہے وہ نام بڑا بدنام ہے اس کا. پیغمبر نے ہمیشہ مذمت ہی کی ہے نجد کی, تو نام بدل کے ریاض رکھیں گے. رکھا یا نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا یہ ریاض کا پرانا نام کیا ہے؟ نجد. کتنی برائیاں, کتنی مذمت ہے روایات کے اندر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے دنیا کے حالات کا, آخری زمانے کے اندر یمن ایسا ہوگا, سب کے خراسان ایسا ہوگا, سب کا بتایا. کہا یا رسول اللہ حجاز ہے نا, ہمارا حجاز. میں نے سب جھکا لیا. صحابہ سارے حجازی بیٹھے ہوئے سب. سعودی عرب مجھے کہنا اچھا نہیں لگتا, تو کسی کے باپ کا تو ہے نہیں. وہ کہہ رہے نہیں ہمارے باپ کا آل سعود. پہلے اب یہ بھی کاٹ دیجیے گا بھائی, پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کہہ جاتا ہوں بعض اوقات. کچھ باتیں کہنے نہیں چاہیے, پاکستان کے لیے آج کل حالات بڑے اچھے چل رہے ہیں, بگڑتے ہوئے بھی ٹائم نہیں لگتا. تو عزیزان گرامی وہاں پہ یعنی حجاز ہے نا, ہمارا حجاز کر چکا. دوسری مرتبہ پوچھا, کہا نہیں آخری زمانے میں نجد سے فتنے کا سینگ اٹھے گا, سارے فتنے نجد سے اٹھیں گے. انہوں نے کہا بھئی یہ نجد کی برائی ہے, اس کا نام بدل دو. 100 سال پہلے نام بدلا, ریاض رکھ لیا. جو مرضی نام رکھ لو, یہ تاریخ مٹ جائے گی. یورپین نے بھی تو کوئی نام بدلے, پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. سینٹ پیٹرز برگ, اتنے شہروں کے نام بدلے گئے. نام بدلنے سے کردار نہیں بدل جاتے. کھل کے چہرے سامنے آیا ہوتے رہیں گے. بھئی آپ کی محبت کا شکریہ جس محبت سے آپ نے سن لیا میرے سخت باتوں کو بھی. عزیزان گرامی بیان کیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیپٹل چینج کیا, اس کا نام رکھا سرہ مرہ. سرہ مرہ یعنی جس نے دیکھا اسے سرور ہوا. دجلہ کا کنارہ ہے, بہت خوبصورت ہے, چھاونی بنائی, محل بنائے, بڑے بڑے قلعے بنائے, زندان بنائے, سب بنا لیا. اب کیا کریں, ابھی وہ جو اہل بیت ہیں انہیں گرفتار کر کے یہاں لے آؤ. ایسا نہ ہو کہ ہم سامرہ آئیں پیچھے بغداد میں, مدینے کے اندر ایک اور کربلا برپا ہو جائے, کوئی اور قیام کرے, کوئی ہمیں تخت الٹ. جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ تو اب وہ امام علی نقی علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے آئے. اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام بچے کے ساتھ, باپ بیٹا چلے گئے. کہاں؟ سامرہ. نام سرہ مرہ سے بعد میں ہو گیا سامرہ, کثرت استعمال. جب وہ لے آئے وہاں پہ تو اب متوکل کا دور آیا. متوکل عباسی کا نام سن رکھا؟ نہیں بھی سنو نا, جتنا بھی نجس ناموں سے ذہن پاک ہو اتنا ہی اچھا رہتا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. یہ جو دشمن اہل بیت ہیں, میں جتنا بھی کوشش کروں کنٹرول نہیں ہو پاتا مجھ سے. اس نے کہا بھائی ان کو یہاں لے آؤ. ایک دن اس نے کہا بھائی سیر کرا انہیں ہماری فوج, ہمارے پورے شہر کی سیر کرا. 10ویں اور 11ویں مارشی فوج سے کہہ دیا جیسے باہر آئے نا میں ان کو دکھانے لے کے آؤں گا. تو سب ہتھیار, پرانے زمانے میں لوہے کے ہتھیار ہوتے تھے, گرز, تیر, تلواریں کر نکال کے تم خوب چٹانوں پہ شور مچانا. بادشاہ سلامت کیا حکم ہے, خلیفہ وقت, حاکم وقت, ذرا روک بیٹھ جائے دونوں. انہیں سمجھ ہی نہیں ہے, جن پہ روک بیٹھتے ہیں وہ اور ہیں, جن کا روک بیٹھتا ہے وہ اور. یہ آپ کی محبتوں کا آپ کی ٹائم ہے.
صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمیں سب نے وہ مدارس اس کے بعد اور ہے، میں جلدی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نام لے آئے امام کو، ساری فوج تیار، بہت بڑی فوجی چھاونی تھی، جیسے کوفہ چھاونی تھی اس طرح سے سامرا کو فوجی چھاونی، بہت بڑا لشکر، بہت بڑی فوج۔ جیسے ہی متوکل نے کہا یہ میرا باغ وحش ہے، یہ زو میں نے بنایا ہے، یہاں جانور لے آیا ہوں، بڑے واقعات ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ یہ جب کہا کہ شیروں کے سامنے ذرا امام کو ڈالو، اسے بڑا ڈر لگتا تھا شیروں سے، تو اس نے کہا ذرا امام پہ بھی پتہ چلے اتنے شیر ہیں، جیسے لے کے آئے سارے امام کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ توجہ، نشانی ہے نا امام معصوم علیہ السلام کی کہ کوئی بھی درندہ امام کے پاس آئے گا تو رام ہو جائے گا۔ توجہ، یعنی بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، قدموں میں گر جاتا ہے۔ اگر کوئی امام کے سامنے رام نہ ہو، سمجھ لو درندوں سے بدتر ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اب انہوں نے کیا کیا کہ بھئی امام کو سیر کرائے، اتنے میں فوج سب نے زور زور سے ہتھیار مارنا شروع کی، لوہے کے چٹانوں پہ شور ہونے لگا۔ اس نے متوکل نے اشارہ کر کے کہا امام علی نقی علیہ السلام کی طرف، کہا فرزند رسول یہ میری فوج۔ امام نے مسکرا کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف دیکھا، کہا بیٹا ذرا اپنی بھی فوج دکھا دیجیے۔ عسکری، فوجی، فوج والا، توجہ، لوگ سمجھتے ہیں نا یہ الفاظ، عسکر، معسکر، فوج، توجہ، عسکری بینک بھی ہے آپ کے تو، ہاں فوجی، فوج، یہ فوج کے الفاظ نہیں سمجھ میں آتے آپ۔ کہتے ہیں کہ عسکری کیوں کہا جاتا ہے 11ویں امام کو عسکری؟ ایک مرتبہ کہا 10ویں امام نے بیٹا ذرا اپنی فوج دکھا دیجئے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا متوکل 13-14 برس کے امام حسن عسکری دیکھ ہماری فوج۔ امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، سارے بادل چھٹنے لگے، زمین سے آسمان تک بڑے بڑے ملائکہ نظر آنے لگے۔ جس پہاڑ پہ فوج تھی اس سے بڑے بڑے، اس پہاڑ سے بڑے ملائکہ جن کے ہاتھ بھی بڑے۔ ایک مرتبہ کسی فرشتے نے اشارہ، فرزند رسول اگر آپ اشارہ کریں متوکل کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ بس اشارہ کرنا تھا، متوکل بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تھا فرزند رسول آئندہ فوج نہ بلائیے گا، آپ عسکری ہیں۔ میں ہوتا تو کہتا آپ کے تو وڈیرے بھی کیا گئے، یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ سلام ممنون۔ توجہ فرمانے تھا نہیں، اب سمجھ میں آیا کیوں عسکری ہے، فوج والے۔ متوکل نے کہا آئندہ فوج نہ بلائیے، روپ بٹھانے کے طریقے بھی لوگوں کو نہیں آتے، یہ فوج سے نہیں ڈرتے، یہ محبت کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ گرامی یہ عقیدتوں محبتوں کے ماننے والے ہیں، ان کی ہستیاں کچھ اور ہیں۔ فرمایا خبردار، کہا متوکل ظالم ترین جو حکمران گزرا بنی عباس کا کہتے ہیں متوکل عباس، کہتے ظالم ترین، کربلا کی زیارت رکوا دی، یہاں تک کہ روزے مسمار کروا دی، میں زیارت نہیں کرنے دوں گا، جو جائے گا ہاتھ کاٹ دو۔ پہلے ٹیکس لگایا پھر ہاتھ کاٹ، لوگ ہاتھ کٹوا کے بھی زیارت پہ جاتے ہیں۔ اذان گرامی یہ زیارت بچائی انہوں نے جنہوں نے ہاتھ کٹوا کے زیارت کی، انہوں نے زیارت نہیں بچائی جنہوں نے اس زمانے میں زیارت ترک کر دی تھی۔ برے حالات میں زیارت کرنا زیادہ ثواب۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ اذان گرامی اس زمانے میں بھی لوگوں نے زیارت بند کر دی اکثر۔ امام نے خود فرمایا زیارت واجب نہیں ہے، ہاتھ کٹوا کے زیارت واجب نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا مولانا پھر بھی جائیں گے، یا پھر جو جو اب جائے گا میں اس کو خود جنت میں لے کے جاؤں۔ قربانیاں بہت کم، قربانیاں دینے والے ہمیشہ افراد کم ہوتے ہیں۔ اہل بیت نے نہیں کہا ہاتھ کٹوا دو جان دے کے زیارت کرو، مجبور نہیں کیا، لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا آپ کی خاطر ہمیں ہر چیز منظور ہے۔ کچھ لوگ جاتے تھے۔ 10ویں اور 11ویں امام علیہ السلام کا جو دور ہے نا وہ بڑا سخت دور ہے۔ میں ایک واقعے کی طرف جلدی سے اشارہ کر دوں، اصل میں مجھے بس وہ پریشانی لگی ہوئی ہے کہ کتنی دیر لگے گی یہاں سے جانے میں۔ اتنا اختناق کا دور کہ امام کے ایک ایک مصاحب، ایک ایک اصحاب میں سے آدمی کی مخبری ہو رہی ہے، کون کون ملتا ہے اس کا نام بتاؤں۔ اکثر بنی عباس نے ائمہ اہل بیت کی جاسوسی کروائی۔ کہتے ہیں اکثر جو امام رضا کی جاسوسیاں کرتے تھے، جاسوسی کرتے کرتے شیعہ ہو گئے، نہیں پہنچا پا رہا۔
کیوں جاسوسی کرنے آتے؟ کیا کر رہے ہیں؟ پورا دن بیٹھے ہوئے لکھنا ہے، کیا ہو رہا؟ کیوں؟ بادشاہ سلامت کو خبر، خلیفہ آپ کو خبر دیں گے۔ پوچھا ہاں یہ رات میں کیا کر رہے تھے؟ کہا تہجد پڑھ رہے تھے۔ اب مخبری کس چیز کی ہوگی؟ تہجد کی۔ توجہ، مخبری کس کی ہوگی؟ تہجد کی۔ کہا اچھا یہ بتا تہجد کی ان کی نماز کیسی ہے؟ تو مخبر نے، جاسوس نے کہا لگتا ہے نماز بنی ہی ان کے لیے ہے۔ جو صبح جاسوس پہنچا تھا، اچھا تو جب پہنچا؟ کہ میں فجر کے بعد گیا تھا۔ کہ کیا کر رہے تھے؟ کہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہ ان کی قرآن کی تلاوت کیسی ہے؟ اور پوچھنے کو کچھ ہے ہی نہیں، بتا تلاوت کیسی ہے؟ کہ لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے۔ الفاظ امام کے انداز، عبادت، براحت، نماز، یہ ہم نے ان کو اتنے پیسے دیے تھے، کیا کیا انہوں نے پیسوں کا؟ کہ فقراء میں بانٹ دیے، بیواؤں میں بانٹ دیے، افراد کی جات۔ اب 10ویں 11ویں امام کا جلدی سے واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد تمام شاہ۔ 11ویں امام نے اپنے چاہنے والوں کو کہا یہ میرا خط ہے سامرہ سے، کہ بغداد میں فلاں مقام پہ وہ ایک بازار ہے، پرانا جیسے ایک کھارا در ہے، تنگ گلیاں، نئے لوگ گئے بھی ہیں یہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو، پرانا بغداد بہت گلیاں اس کی، ابھی بھی جائیں گے نا یہاں پہ شیخ کلینی کے یہ بڑے بڑے جگہ اصحاب امام کے جو نواب اربعہ ہیں ان کے جو قبریں ہیں نا پرانے بغداد میں، ابھی بھی تنگ گلی ہیں۔ امام نے کہا فلاں جگہ بازار، بغداد کے اس بازار میں جاؤ کہ وہاں پہ ایک آدمی رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اسے یہ چھڑی دے، عصا، چھڑی، واکنگ سٹک، تینوں زبانوں میں کہہ دیا، پھر بھی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ اب وہ چھڑی کچھ بڑی سی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے چلو۔ پہنچے، جیسے وہاں گلی میں پہنچے تو ایک صاحب دیکھا سامنے سے سامان لے کے آ رہے ہیں، گدھے۔ اب یہ جو امام کے چاہنے والے پیغام لے کے گئے تھے، انہوں نے کہا بھائی مجھے جانا ہے، گدھے کو پیچھے کرو۔ اس نے کہا گدھا پیچھے کہاں جائے گا، اتنی تنگ گلی ہے، تم نکل جاؤ، لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے اٹھا کے چھڑی ماری، وہ چھڑی ٹوٹی، اس میں سے خط نکلا، کچھ لوگ پہنچ گئے، انہوں نے خط اٹھایا، واپس سامر رہا ہے، کہا مولا وہ جو آپ نے چھڑی دی تھی نا، میری لڑائی ہو گئی ایک آدمی سے، میں نے چھڑی ماری، اس میں سے خط نکلا ہے۔ امام نے کہا یہی تو میں نے خط بھیجا تھا۔ توجہ، کہ ہاں کیونکہ مخبریاں ہو رہی تھی، میں نے عصا کے اندر چھپا کے خط رکھا تھا، جب ہمارے ساتھ چلو تو ہماری مانو، اپنی نہ کیا کرو۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ آپ سلامت رہے، خدا کی قسم سے پہنچ رہا ہے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ جب میں نے کہا عصا دے کے آؤ تو لڑے کیوں، لڑائی کیوں کی اس آدمی سے؟ میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا، تمہاری بھی مخبری ہو رہی ہے، اس کی بھی۔ اسے پیغام بھیجا تھا، وہ جو خمس جمع کیا ہے یہاں نہ بھیجے۔ پہنچ رہے لوگ، وہ خمس وہیں پہ جو وہاں سادات ہیں انہیں دے دینا، وہ جو بیوگان ہیں ان بیواؤں کو، یتیم بچوں کو، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، اللہ نے ہمارے لیے رکھا اس لیے ہے جمع کر کے غنی بننا اور سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا ہو۔ میرے جملے پہنچ رہے جانے گرام، جانے گرام، یہ باریکیاں ایک ایک چیز میں جناب خدیجہ الکبریٰ نے سب کچھ لٹا دیا دین پہ، اسی لیے اللہ نے کہا فتح خدیجہ کی بیٹی کو ملے۔ یہ جوڑنے والے نہیں ہیں، یہ خرچ کرنے والے ہیں، یہ امت پہ لٹانے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ وہاں پیغام پہنچا دو میرا، عصا دے آؤ۔ اس عصا کے ساتھ امام نے خط رکھا تھا۔ اب آپ سوچئے کتنا سخت دور ہے 11ویں امام کا کہ امام کے خط تک کی مخبری ہو رہی ہے۔ لکھا کیا ہے؟ بیوگان کی مدد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ بیوائیں کون کون ہیں؟ ایسا نہیں ہو کہ یہ بچے ایسے تربیت کرتے جو ہمارے دشمن بن جائیں، لیکن عباسیوں کو پورا پتا تھا کہ ہمارا ہی تخت الٹنے والا ہے۔ امام کا دوسرا فریضہ تھا کہ 12ویں امام کی حفاظت کریں اور انہیں اس طرح سے لوگوں تک پہنچائیں کہ وہ لوگوں کو معرفت بھی ہو جائے کہ یہ 12ویں امام۔ خاص شیعوں کو ملواتے بھی تھے کہ بھئی یہ تمہارے 12ویں امام ہیں۔ جب گھر میں آتے تھے امام کے گھر کے چاروں طرف جاسوسوں کی ایک تانتا بندہ ہوا تھا کہ کوئی بھی اگر اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئے تو ہمیں فوراً خبر دے دی جائے۔ کچھ جاسوسوں نے کہا ہم گھر کے باہر ہوتے ہیں، اندر سے خبر تو باہر آ ہی نہیں رہی، ہمیں کیا پتا کوئی بچہ رو رہا ہے، تو خواتین کو بھیجا جائے، وہ جا کے اندر دیکھیں کہ کوئی بچہ کسی زوجہ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں۔ اب پتہ چلا خواتین کو بھی جاسوسی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں
خواتین آنے لگی, ہم آپ کے گھر میں خدمت کر دیا کریں گے. مولا نے کہا خدمت نہیں چاہیے. نہیں, میں سامان لا دیا کروں گی, باہر سے پانی. امام نے کہا ہمارے گھر میں کنواں ہے, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. امام سمجھ رہے کہ یہ کیا. دیکھیں امام علم لدنی کے مالک, جو ساری سازشوں کو ناکام بنائے وہ امام وقت ہوتا ہے, وہ حجت خدا. تمام انشاءاللہ زندگی نہیں مدد میری کسی اور موقع پہ 11ویں امام کے مسائل پیش کرنا. یہاں اتنی مخبریاں ہو رہی ہیں, امام کو گھر سے باہر نکلیں تو نکلنے پہ کہتے تھے امام کے سوال نہ کرو سب کے سامنے, میری تو مخبری ہو رہی ہے, تمہیں پکڑ لیا ہے. مولانا میرا کوئی مسئلہ تھا, پوچھنا چاہتا تھا. تو کہا کل تم سبزی بیچنے والے کے لباس میں آنا اور رک کر رکھ دینا, میں جواب لکھ کے وہیں رکھ دوں. جو اپنے شیعوں کی اتنی پرواہ کریں کہ کسی کی میری وجہ سے سب کو قلم نہ کر دیا جائے, کسی کو میری وجہ سے مار نہ دیا جائے, میری وجہ سے ان کی جانے چلی جائیں گی. اتنی امام نے قربانیاں دیں. 11ویں امام علیہ السلام کا جو دور تھا سخت ترین, 10ویں 11ویں امام کا, بنی عباس نے وہ مظالم ڈھائے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے. بس تو 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا, میرے ساتھ رہیے گا. آپ جانتے ہیں نا ہمارے کچھ ایسے امام ہیں جن کے جب زہر دیا گیا تو جگر کے ٹکڑے باہر. جب مولا حسن کو زہر دیا تھا نا, تو مولا حسن نے فرمایا تھا مولا حسین علیہ السلام, جیسے جانتے کیسے بلاتے تھے مولا حسن مولا حسین, نہیں کہتے تھے یا حسین, کہتے تھے یا ابا عبداللہ. اس پیار سے یا ابا عبداللہ کہا آج پوری دنیا کہہ رہی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ کس کا اسلوب تھا؟ یہ مولا حسن کا. مولا حسین کو نام سے نہیں بلاتے تھے, بڑے بھائی تھے, لیکن کبھی نہیں کہتے تھے یا حسین, کہتے تھے یا ابا عبداللہ. اتنی محبت مولا حسن کو مولا حسین سے. کیوں؟ میں نے ماں باپ کو روتے دیکھا ہے, میں نے اپنی ماں کو روتے دیکھا ہے. حسین کے گلے کو چوم کے کہتی تھی, اب مجھے اپنی ماں نہیں بھولتی جس نے حسین کا گلا چوم کے کہا میرے بیٹے کا گلا کاٹا جائے. تو مولا حسن نے آواز دے کے کہا یا ابا عبداللہ. مولا حسن کو 6 مرتبہ زہر دیا. فرماتے ہیں مجھے پہلے بھی زہر دیا گیا, لیکن اس دفعہ جو زہر دیا ہے نا یہ بہت سخت تھا. تو مولا حسین کو بھی بے انتہا محبت تھی. کہا کیوں بھیا کیا بات ہے؟ کہا میرے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں, جب طے کرتا ہوں تو اس میں کلیجے کے ٹکڑے آتے. پھر آواز دے کے کہا عباس یہ تشت چھپا دو جس میں میرے جگر کے ٹکڑے. جناب عباس نے عرض کی مولا کیوں جگر کے آپ کے یہ تشت کیوں چھپا دو؟ کہا ابھی زینب آنے والی ہے. عباس میری بہنیں میرے جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں کریں گے. اجرکم اللہ. بھائی انہوں نے میں بخل نہ کیجیے گا. میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک مجمع آ رہا ہے, لیکن کیا کروں, مزید وقت نہیں ہے. اللہ نے گرامی مولا نے فرمایا عباس یہ جگر کے ٹکڑے چھپا دو, زینب میرے جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں کریں گی. آئیں بہنیں اگر دیکھ سکیں. تو مولا حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ ابا عبداللہ مجھے بٹھا دیجئے, میں بہنوں کے سامنے چاہتا ہوں کہ وہ نہ دیکھیں کہ کس طرح سے میرے جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں جانتے ہیں دوسرے وہ امام جن کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے اگر دیکھ سکیں. روایت میں ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام جا رہے تھے نا مامون کی دعوت پہ محل پہ, تو مولا کے قریبی ترین جو صحابی ہیں ان کا نام ہے خواجہ ابا سلط. خواجہ ابا سلط ہروی عراق کے رہنے والے تھے, افغانستان کے شیعہ تھے, بہت بزرگ تھے, بوڑھے تھے. امام نے آواز دی کہا خواجہ مجھے مامون نے بلایا ہے, وہ مجھے زہر دے دے گا. آپ جانتے ہیں نا اس نے انگوروں میں زہر, میں کیسے پیش کروں کہ خواجہ جب میں واپس آؤں نا اور چہرے پہ رومال ہو سمجھ جائیے گا مجھے خون کی تہ ہو رہی ہے, میرا جگر کھل رہا ہے. خواجہ یاد رکھیے گا میرا بیٹا محمد تقی مدینے سے آیا گا, جب میرا بیٹا ہے میرا سلام کہیے گا. ہر امام اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے کے پاس ہیں. رسول خدا کے آخری وقت میں مولا علی پاس, مولا علی کے پاس مولا حسن کے پاس مولا حسین, سارے بھائی. ہر امام کے پاس کوئی نہ کوئی ہے. مولا سجاد کے پاس امام باقر, لیکن بس ایک امام ہے جو میدان کربلا میں ہے, خاک کربلا پہ سر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ.
اور جب شمر کا خنجر چلا تو کسی ماں نے آواز دے کے کہا میرے لال میں مدینے سے آ گئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ میں نے کہا تھا کہ چند امام ایسے جن کا کلیجے کے ٹکڑے، سنیں گے آخری امام کون ہیں؟ امام حسن عسکری۔ جب امام کو زہر دیا، میں کیسے پڑھوں یہ آپ سے؟ آپ جانتے ہیں نا مولا سجاد نے پوچھا تھا پھوپھی اماں میں نے آپ کو کبھی بیٹھ کے تہجد پڑھتے نہیں دیکھا۔ پھوپھی اماں کیا بات ہے آپ بیٹھ کے تہجد کی نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہا بیٹا اتنا کم پانی پیا ہے، کھانا نہیں ملتا، میری ٹانگوں میں دم نہیں ہے، میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ نہیں پا رہی۔ بس بھئی جب 11ویں امام نے بیٹھ کے نماز پڑھی، کسی نے پوچھا مولا 28 برس کے جوان بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا زہر ایسا دیا میرے کلیجے کے ٹکڑے، میرے اعضاء کھل گئے۔ میرے برادر آگے نوحہ پڑھیں گے شادمان صاحب، شادمان اللہ، بس بھئی میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ۔ کہا مجھے ایسا زہر دیا میرے جگر کے، میرے بدن کے جو اعضاء ہیں وہ کھل گئے ہیں۔ ایک مولا کا چاہنے والا کہتا ہے میں مولا کی بارگاہ میں گیا، کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا اب تم سفر پہ جا رہے، واپس آؤ گے نا تو تم دیکھو گے میرے گھر میں نالا و شیون ہوگا، گریہ ہوگا، آہو بکا ہوگی۔ کہا مولا کیوں؟ ایسی کیا بات ہوگی؟ کہ میری شہادت ہو جائے گی۔ کہا مولا آپ تو صرف 28 برس کے جوان ہیں۔ مولا جوانی میں کہا ہاں یہ ملعون مجھے زہر دے دیں گے۔ وہ کہتا ہے جیسے میں واپس آیا دیکھا رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، میں تڑپنے لگا، 28 برس کے امام کو زہر دے دیا۔ آخری جملے ہاتھ جوڑ کے اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے سامرہ چلیے۔ جب 11ویں امام کو زہر دیا نا، ایک 12ویں امام 5 برس کے اپنے بابا کے جنازے میں خود آئے، کہ چچا جان ہٹ جائیے، میں اپنے بابا کا انا حق، میں زیادہ حق رکھتا ہوں بابا کا جنازہ پڑھاؤں۔ میری طرف دیکھیے گا، ایک 5 برس کے یتیم بچے نے باپ کا جنازہ پڑھایا، رو کے کہا میں یتیم ہو گیا۔ لیکن آئیے کربلا میں ایک 4 برس کی بچی جب بابا کے جنازے پہ آئی، ایک ملعون نے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ کبھی یتیم بچوں کو بھی تماچے مارے جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے امام زمانہ آپ کی عظمتوں کو سلام، مولا آپ کی پھپھی کو تماچے مارے گئے، اجرکم اللہ۔ امام زمانہ نے جنازہ پڑھایا 11ویں امام کا، 12ویں امام نے 11ویں امام کا جنازہ پڑھایا، بڑی شان و شوکت سے کہا جنازہ اٹھاؤ گھر میں واپس لے آؤ، میرے دادا کے پاس، میرے دادا کے پہلو میں میرے بابا کو دفنانا۔ مولا میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا جب 4تھے امام جنازے پہ آئے گلے میں تو کبھی بیٹوں، یہ کبھی باپ کے جنازے میں بیٹوں کے گلوں میں توق ڈالا جاتا، کبھی بیٹیوں کے بالوں، کبھی بیٹیوں کی بالیاں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس پھر دو دعا کے جملے۔ پروردگارا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جب آنکھ میں آنسو ہوتا ہے نا دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے تو بھی تفصیل سے مسائل پڑھا بھی نہیں ہے، میں نے تو مختصر مسائل پڑھے، میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی میرے بہت سے بھائی، میرے بزرگ، میرے بہت سے محترم لوگ ابھی بھی رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے صرف مسائل سنے ہیں، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ ہائے جناب زینب، ہائے مولا سجاد، ہائے جناب سکینہ، نہ جانے کیا کیا دیکھا۔ اب سمجھ میں آیا کیوں مولا سجاد اتنا تڑپتے تھے؟ مولا نے آنکھوں سے لاشیں دیکھے۔ بھئی ابھی 40 گزرا، میں ایک جملہ کہہ دوں، مجھے پتہ نہیں برداشت کریں آپ، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا مولا سجاد جب شام سے آئے تھے تو اپنے بابا کا سر لے کے آئے تھے۔ شیعہ روایات میں مولا سجاد خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کا سر لے کے آیا۔ کیوں لے کے آئے؟ کہ جہاں جسد مطہر ہے، جہاں پاک جسد ہے، میں وہیں پہ سر اقدس کو بھی رکھوں گا۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا۔ آپ جانتے ہیں نا سر کو دوبارہ قبر میں رکھنے کے لیے قبر کو کھودنا پڑتا ہے۔ جب قبر کو کھولا ہوگا کسی بہن نے لاشا، میں کیسے بیان کروں؟ دیکھا ہوگا نا بہنوں نے یہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی کیوں ہیں؟
میں کیسے کھل کے بیان کروں؟ جانتے ہیں نا مولا حسین کو کفن نہیں دیا گیا. پروردگارا تجھے واسطہ اس جسد مطہر کا، لاشے کا واسطہ. میں کیسے پڑھوں گا آپ کے سامنے؟ جب کسی بہن نے کہا ہوگا سجاد کچھ دیر کے لیے بھائی کی زیارت کرنے دو. جب کہا ہوگا کسی بہن نے، شاید بیٹیوں نے کہا ہو بھیا ہمیں بابا کا آخری دیدار. پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ایران کو فتح نصرت نصیب فرما، ایران عراق شام کے روضوں کی حفاظت فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما. پروردگارہ اس وقت دنیا کے حالات بہت خراب ہے، پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، افغانستان میں، یمن، بحرین، افریقہ کے ممالک، غزہ، شام، لبنان، فلسطین، ہندوستان، پاکستان کی ایران، عراق، شام. پروردگار سب کی حفاظت فرما. پروردگار عالم اسلام کی حفاظت فرما. پروردگار مؤمنین کی حفاظت فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. دہشت گردی کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما. جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو خالی نہ لوٹا. سب کی حاجات قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین